جامع ترمذی نمبر 1376 میں موجود حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے اعمال صالحہ کی نصیحت فرمائی ہے جو مسلمان کو ان کی وفات کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے رہی، یعنی جاری صدقہ، مفید علم اور صالح اولاد جو اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیاوی ورثے آتے جاتے ہیں۔ کتنے امیر اور طاقتور لوگوں نے بڑی بڑی سلطنتیں صرف اس لیے بنائی ہیں کہ ان کو توڑ دیا جائے اور ان کی موت کے فوراً بعد انہیں بھلا دیا جائے۔ ان میں سے کچھ وراثت سے پیچھے رہ جانے والی چند نشانیاں صرف لوگوں کو ان کے نقش قدم پر نہ چلنے کی تنبیہ کرنے کے لیے پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال فرعون کی عظیم سلطنت ہے۔ اسلام نہ صرف مسلمانوں کو نیک اعمال کی صورت میں اپنے آگے آخرت کے لیے برکتیں بھیجنے کا درس دیتا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک خوبصورت میراث چھوڑیں جس سے وہ اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اس قدر فکر مند ہیں کہ وہ انہیں چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں، جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کو یہ یقین کرنے میں بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے کہ ان کے پاس اپنے لیے میراث بنانے کے لیے کافی وقت ہے، کیونکہ موت کا لمحہ نامعلوم ہے اور اکثر لوگوں پر غیر متوقع طور پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آج کا دن ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے ورثے پر صحیح معنوں میں غور کرنا چاہیے، اور اگر یہ صالح ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے جس نے انہیں ایسا کرنے کی توفیق بخشی۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو وہ کوئی ایسی چیز تیار کریں جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے فائدہ مند ہو، تاکہ وہ نہ صرف آخرت کے لیے نیکی بھیجیں بلکہ نیکی بھی پیچھے چھوڑ جائیں۔ امید ہے کہ جو اس طرح خیر میں گھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ صحیح حدیث میں جاری صدقہ میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، جیسے پانی کا کنواں۔ جب تک مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی عطیہ کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ مفید علم میں دنیاوی اور دینی دونوں علم شامل ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سنن ابو داؤد نمبر 3641 میں موجود حدیث کے مطابق مفید علم کو پیچھے چھوڑنا تمام انبیاء علیہم السلام کی روایت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مال و دولت کو پیچھے چھوڑنے کی بجائے اس روایت کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اہم حدیث کا یہ حصہ مفید علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ دوسروں کو سکھانے سے پہلے اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سیکھنے اور سکھانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو وہ کسی اور کے لیے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کرے، جیسے کہ علم کے طالب علم کی سرپرستی کرنا۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ علم کے اس طالب علم کے ذریعہ پھیلائے گئے کسی بھی مفید علم کے اجر کا پورا حصہ حاصل کرے۔ بنیادی حدیث میں مذکور حتمی بات تب ہی پوری ہو سکتی ہے جب کوئی اپنے بچے کی پرورش اسلامی تعلیمات کے مطابق کرے، بصورت دیگر وہ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی زحمت گوارا نہیں کریں گے۔ اس کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ مثال کے طور پر رہنمائی کرنا ہے، مطلب والدین کو اسلامی تعلیمات کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچے کے لیے عملی نمونہ بننا چاہیے۔ ایسا سلوک کرنے والا یہ پائے گا کہ ان کا بچہ ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد ان کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے، جیسا کہ ان کا بچہ ان کے لیے صدق دل سے دعا کرتا رہے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔